بیوی کو مارا جا رہا ہے. سن لے، بیوی پیر کی جوتی نہیں، نہ وہ سر کا تاج ہے. ہمارے مذہب میں یہ ہے اللہ نے بیوی کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کی، ہر چیز کے لیے دائیں کو پسند کیا اور بیوی کی پیدائش کے لیے بائیں کو پسند کیا. حکمت یہ ہے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل. اور پھر اللہ نے سر کی ہڈی سے نہیں، پیر کی ہڈی سے نہیں، مضبوط ہڈیوں سے نہیں، انسان کی ہڈیوں میں سب سے کمزور ہڈی کوئی ہے تو وہ پسلی کی ہڈی ہے. اللہ نے عورت کو سب سے کمزور ہڈی سے پیدا کیا. یہ پسلیاں بہت کمزور ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جلدی جڑ بھی نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے. مگر اتنی کمزور ہونے کے بعد بھی اللہ اکبر، جو پورے دل پورے جسم کا بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں، دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو نہ ہاتھ کی ہڈیاں کرتی ہے، نہ پیر کی ہڈیاں کرتی ہے. دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو یہی کمزور پسلیوں کی ہڈیاں کرتی ہے. خود تو ٹوٹ جاتی ہے مگر دل کو توڑنے نہیں. اسی طرح بیوی ہے، بیوی سارے دکھ جھیلتی ہے مگر شوہر پر آنچ نہیں آنے دیتی. قرآن نے کتنے خوبصورت لب و لہجے میں بیوی اور شوہر کا رشتہ بیان کیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس. لباس کسے کہتے ہیں؟ موسم کے ظلم سے اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے. موسم کی تمازت سے کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے. کانٹوں سے اللہ اکبر اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے. عیبوں کو کوئی چھپا رہا ہے تو لباس ہے. محفلوں میں مزین کر کے جو بتا رہا ہے لباس ہے. عزت کی منزل کو جو پہنچا رہا ہے لباس ہے. ارے لباس ہی تو ہے. اگر پھٹا پرانا پہن کے جاؤ تو بڑی شادیوں سے بھگا دیے جاؤ، اور اگر قیمتی پہن کے جاؤ تو عزت کے ساتھ بٹھائے جاؤ. لباس جتنا اچھا ہوگا عزت اتنی بڑھے گی. اور آج کے ظاہری دور میں تو اور زیادہ ہے. لوگ پھٹیچر ہوتے ہیں لیکن اچھا لباس پہن کے آتے ہیں تو ان کو ڈانٹنے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہو. اسی لیے چور لوگ بھی اکثر قیمتی لباس میں آج پاکٹ مارنے کے لیے گھومتے تاکہ شک نہ ہو. تو لباس اچھا تلاش کرو، کیونکہ بیوی لباس ہے شوہر کے لیے اور شوہر لباس ہے بیوی کے لیے. لباس کا ایک بڑا کام ہوتا ہے چھپا لینا. چھپا، جو شوہر بیوی کے عیب نہ چھپا سکا وہ سچا شوہر نہیں ہے، اور جو بیوی شوہر کے عیب نہ چھپا سکی وہ سچی بیوی نہیں ہے. تو بہرحال بائیں پسلی سے، دل کے قریب کی پسلی سے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے، جس نے کسی نے اپنی بیوی کو گالی دی، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، جس نے اپنی بیوی کو گالی دی پہاڑ برابر بھی اعمال لے کر کے آئے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے. آج تو بیوی کو گالی دینا کوئی عیب ہی نہیں ہے، ماں بہن کی تولتے رہتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں. عام مومن کو گالی دو تو مرتے وقت کلمہ نہیں آئے، شریک حیات کو کوئی گالی دے وجہ علم نہیں. اللہ کے رسول نے جان کے دشمنوں کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی. دعائے ضرر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہلاکت کی دعا. میں بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، میں بد دعا نہیں. ہمارا مسلک سراپا ادب ہے، ہم نبی کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں کہتے. اور یہ فکر ہمیں امام اہل سنت نے عطا فرمائی. ہم فکر رضا کے وارث ہیں، فکر رضا ہماری محافظ ہے، اس لیے ہم بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. ہاں اور یاد رکھیے، ہم جب بھی منبر پر آتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کہنے والے کی بات کی ہم تصدیق کریں. ہماری تصدیق ہر منبر پر اسی بات کی ہے جو شریعت مطہرہ کی حدوں میں ہے، اور جو شریعت کی حد میں بات نہیں کہی گئی ہم اس سے بیزار. کہیں کسی منبر پر اگر شریعت کی حد سے بات باہر ہوئی ہم اس کے معید نہیں ہیں، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ بات یاد رکھنا. دعائیں ضرر نہیں فرمائی جسے لوگ بد دعا کہتے ہیں. ہم نبی کے لیے کسی چیز کو بد نہیں کہتے. بات سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ ان کی کوئی چیز بد ہے ہی نہیں، وہاں بد کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو سب حسن ہی حسن ہے. جتنا حسن تھا انہیں عطا کیا اور جو حسن نہیں تھا انہیں نہیں عطا کیا. یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے تو وصف
عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میری قوم کے جوانوں بیویوں پہ ظلم کرنے والوں، انہیں مارنے والوں، انہیں پیٹنے والوں، دھیان سے سن لو، دندان شہید کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون گرایا گیا، ہلاکت اور تباہی کی دعا نہیں کی۔ حضور کو زخمی کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضور کے مقدس چچا کا کلیجہ چبانے والوں نے کچا کلیجہ چبایا، حضور نے ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے سگے چچا کے قاتل کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ لیکن ایک خاتون آ کر کے عرض کرتی، آقا میرا شوہر مجھے مارتا ہے، تو میں اس سے میرا نام لے کے کہنا کہ اب وہ نہ مارا کرے۔ شوہر سے کہا، حضور نے کہا نہیں مارنا، پھر مارا۔ پھر آگے کہتے حضور اس نے پھر مارا، اپنی چادر دی، یہ میری چادر ثبوت کے طور پہ لے جا کہنا، حضور نے منع کیا مت مارنا، تو اس نے چادر دیکھ کے بھی پھر مارا۔ اس کا نام حارث تھا، ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہ حارث کو ہلاک کر دے، حارث کو برباد کر دے، حارث کو تباہ کر دے۔ محدثین کہتے ہیں یہ صرف حارث کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں ہو رہی ہے، ہر اس کمبخت کے لیے ہلاکت کی دعا ہو رہی ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ بیوی پہ ظلم بھی ہے۔ کچھ عورتیں بھی شوہر پہ ظلم کر رہی ہیں، لیکن شوہر آج کل زیادہ ظلم کر۔ ظلم کی مختلف شکلیں، نمبر ایک، ہمارے لیے بیوی کے حق میں یہ بات کہی گئی تھی جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ۔ آپ تو روز ہوٹل میں کھا رہے اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ آپ تو 5-5 ہزار کی جنس خرید رہے اور بیوی کے لیے کون سی قیمت کا کپڑا ہے؟ ظلم ہے۔ پھر رات کے 3-3 4-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گپ شپ کر رہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، احساس کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر بیوی کی حق تلفی رات بھر نفل پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، حضور نے فرمایا نفل مت پڑھو، بیوی کا حق ادا کرو۔ بلکہ ایک مقام پر فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عبادت گاروں کی، عبادت کرنے والوں کی شب قدر تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیسے قریب ہے جو بیوی کو محبت دینے کے لیے رات اس کے ساتھ گزارے، اس کی ہر رات کو شب قدر کی ثواب کا درجہ عطا کر دیا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کا۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضور نے۔ آج سے پہلے معلوم تھی؟ علم نہیں ہے اسی لیے۔ اگر کسی شوہر کو پتہ چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی بے وقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بے وقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ یہاں مسکرانے والوں کی مسکراہٹوں کو سلام ہے۔